السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمران مینگل۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ ایم عمران مینگل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ عزیزان گرامی، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہمارے اسکالر مفتی الیاس شاہ صاحب، سب سے پہلے ان کا شکریہ، انہوں نے ایک بار پھر اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب، آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے وقت سے نوازا، حق تبارک و تعالیٰ اس کا جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ مولانا صاحب، آج ہم آپ سے انفارمیشن لیں گے فضائل اعتکاف کے حوالے سے، چونکہ فضائل رمضان کے حوالے سے، مسائل رمضان کے حوالے سے، اسی طرح فضائل زکوٰۃ، فضائل صدقات کے حوالے سے، اسی طرح صدقۃ الفطر کے حوالے سے اپنے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ۔ تو ابھی آج ہمارے آڈینس کو بتائے کہ فضائل اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف ہر چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے، کسی کی اہمیت ہوتی ہے، وہ بندے کو معلوم ہو، پھر جا کے بندے کو اس کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر اگر جوہر جو ہے، ہیرا جو ہے، اس کو ہم دیکھیں گے تو عام بندے دیکھے بولے گا عام سا پتھر ہے، لیکن وہ جوہر ہی دیکھے گا تو بولے گا یار یہ تو کمال کی چیز ہے۔ اسی طرح فضائل اعتکاف کے فضائل بتائے تاکہ ہمیں معلوم ہو فضائل اعتکاف کے کیا فضائل ہیں، ہمیں کیا ملیں گے، اعتکاف پر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں کیا ملیں گے، تاکہ ہم بھی مستعد ہو جائے فضائل اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولیطوفوا بالبیت العتیق، صدق اللہ العظیم۔ جی، بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے آپ کی رمضان المبارک کے حوالے سے، سوال و جواب کی۔ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے یہ بات ہمیں پہلے نمبر پہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کے قیام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتکاف کیا۔ کوئی سال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اعتکاف چھوڑا ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات اور احادیث ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہیں، ان میں ہم اگر دیکھیں تو ایک موقع ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک کے شروع کے 10 دن اعتکاف کیا۔ پھر آپ نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو اول عشرے میں بیٹھے رہے وہ درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے درمیان میں جو عشرہ ہے اس میں بھی اعتکاف کیا۔ 20 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرات صحابہ کرام کو کہا کہ یہ جو ہم نے اعتکاف کیا تھا لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، اور اب ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر وہ رمضان المبارک کے آخری اور تیسرے عشرے میں ہے، لہٰذا جنہوں نے 20 دن اعتکاف کیا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف اور کرے۔ یہ اعتکاف کا مقصد تو اصل میں تھا لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، جس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 سال کی 1000 سال یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس کا ثواب ہے۔ تو یعنی کہ اس ہائی لیول کا ثواب ایک رات کا، تو وہ جو تعین کی گئی کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، تو حضرات صحابہ کرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اب احادیث میں اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جو شخص ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں اور اس شخص کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 3 خندق ہیں۔ اب علماء کرام نے تشریحات میں نقل کیا ہے کہ ایک خندق کا فاصلہ یعنی آسمان اور زمین کی مسافت ہے۔ تو جو شخص 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 30 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، گویا کہ ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کی مسافت ہے، تو 30 کو اگر اس سے ضرب دیں گے تو بات کہاں تک جائے گی۔ تو یعنی کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے رسول نے جو اعتکاف کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جس سال وصال ہوا اس دن اس سال میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ اب آپ کی اس سال کے بعد آئندہ رمضان المبارک سے پہلے آپ کا دنیا سے وصال ہو جائے گا، تو اللہ کے رسول نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود رہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ جیسے آپ حج کو دیکھیں، حج کے اندر بھی ایک والہانہ اور عاشقانہ عبادت پائی جاتی ہے۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن آپ دیکھیں حج کے میدان میں بیت اللہ کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ حج کا جب موقع آتا ہے تو سارے حاجی عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں،
عرفات کے میدان کو الحمدللہ مجھے خود دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ عرفات ایک میدان ہے، پہاڑ ہے اور خالی میدان ہے، وہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ یعنی اس میں عشق ہے، جیسے ایک عاشق معشوق کے عشق کے اندر وہ گلی محلوں میں اور کوچوں میں مارا مارا پھرتا ہے، نہ وقت کا اس کو لحاظ ہے، نہ کپڑوں کا، نہ صحت کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے اور جاگنے کا، نہ رات کا اور نہ دن کا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے عشق میں مارا مارا پھرتا ہے۔ تو ایک عاشق اپنے عشق کے اندر مبتلا ہو کر کے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح حج کا منظر ہے، وہاں بھی کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی رمی جمرات ہے، کبھی اور کیا کہتے ہیں اس کو طواف ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ قربانی کی جا رہی، کبھی حلق کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے عشق کے ایک انداز ہیں۔ وہاں پر جو ہے خوشبو استعمال نہیں کرنا، تیل نہیں لگانا، اور جو ہے وہ سر کو کنگھی نہیں کرنا۔ حالانکہ دیکھا جائے شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت صاف ستھرے رہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کی اداؤں سے لگے کہ آپ واقعی اللہ کے عشق میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد میں آئے ہوئے ہیں، اور بزبان حال کہہ رہے ہیں اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ تو یہ جو ہے ایک عشق عاشق والی عبادت ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اعتکاف میں بھی عاشقانہ عبادت پائی۔ کیا معنی؟ کہ معتکف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، بیوی بچے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آن پڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جب تک میری مغفرت کا پروانہ نہ دیا، جہنم سے نجات کا پروانہ نہ دیا، جنت کی خوشخبری نہ سنائی، گناہوں سے معافی کا ٹکٹ نہ دیا، اس وقت تک میں آپ کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یعنی وہ عشق کے اندر مبتلا ہے، اور وہ بزبان حال اپنے اعمال سے، اپنے طور طریقوں سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب میں آپ کے در پر آیا ہوں، مجھے آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔